بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا یہ ولاگ جو ہے اسی کریش جہاز کے بارے میں ہی ہے۔ تو پہلے ولاگ میں بھی میں نے اسی پہ بات کی تھی، ابھی جو دوسرا ولاگ ہے یہ بھی اسی کے بارے میں بات کروں گا۔ ولاگ شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے دیکھنے سے میرا حوصلہ بڑھے گا۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے بھی جو ہے بندے کی ایک کہتے ہیں کام کرنے کی بندے جو ایک ہوتا ہے اس میں ایک طاقت اور ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں جو لاسٹ بات کر رہا تھا کہ وہ جب پائلٹ جب جہاز کو فائنل چیک کر لیتا ہے اور پھر رن وے پہ جب لے کے آتا ہے جہاز کو، تو اس ٹائم اس کے جو پیرامیٹر ہے نا وہ چیک نہیں کرتا۔ اس ٹائم جو خاص کر یہ انٹرنیشنل فلائٹیں ہوتی ہیں نا، یا جو بڑے جہازوں کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر جہاز جو ہے نا وہ رول کر لیتا ہے۔ تو اس سے ٹیک آف گرین سے پہلے اپنے سارے پیرامیٹر وہ چیک کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیرامیٹر چیک کرے گا، سب پیرامیٹر ود ان لمٹ ہوتے ہیں، تو وہ ATC کنٹرول ٹاور کو کہتا ہے جی کہ میں ریڈی ہوں ٹیک آف کرنے کے لیے، مجھے آپ کلینس دیں۔ میں اس کا ایک ویسے ترجمہ کر رہا ہوں، تو اپنا سارا کانسیپٹ آتا ہے، سارا کرتا ہے، اور ATC کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لائن اپ ہو جائیں اور آپ ٹیک آف کریں، کلین فار ٹیک آف۔ اور جیسے ہی وہ رن وے پہ آئے گا اور وہ ساتھ یہ کہے گا ابھی رولنگ میں بھی ابھی دوڑنے لگا ہوں، آپ یقین کر جائیں میں اس بات کو ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کو میں ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ دیکھیں میری رائے جو ہے حتمی نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی وہ حساب سے نہیں ہے، پر میں اپنے ایکسپیرینس حساب سے، اپنے تجربے کی بنا پہ دیکھیں جہاز بہت اچھی کمپنی کا اور بڑا ایک ویل آرگنائز قسم کا جہاز، اور بڑے اس میں سسٹم لگے ہوئے تھے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیکنڈ کی چین نہیں ہے کہ اب پتہ نہیں چلا وہ چین اتر گئی۔ یہ جہاز کی انجن تھے، اور جیسے آپ نے رول کیا ہے اور جہاز نے کلائم کیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب جہاز دوڑتا ہے ٹیک اپ کرنے کے لیے وہ کس کس مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک اس نے اپنا لفٹ جو ہے وہ لینی ہوتی ہے، وزن اٹھانا ہوتا ہے۔ دوسرا کشش ثقل سے اسے لڑ کے اوپر جانا ہوتا ہے، اور پھر اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یقین کریں اس ٹائم جب جہاز کی جو پاور لگ رہی ہوتی ہے نا، جن لوگوں نے فلائنگ کی ہے اور جن لوگوں نے سارا کیا ہے، میں ایز اے کرچی بات کروں، ہم نے تو خود آنکھوں سے دیکھا ہے، ساتھ فلائنگ بھی کی ہے، تو جو پیچھے پسینے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہاں جہاز بھی کر رہا ہے، جہاز اڑ گیا۔ آپ ان پائلٹوں سے ان سے جب پوچھیں کہ جہاز پہ کتنا لوڈ ہوتا ہے، جہاز کا اپنا لوڈ، پیسنجر کا لوڈ، اور پھر جہاز کا اس نے پھر اس زمین کو چھوڑنا ہے، اس نے ہوا میں جانا ہے۔ دیکھیں جب جہاز زمین کے جتنا نزدیک ہوتا ہے نا، اتنی اس کی پاور زیادہ لگتی ہے، جتنا ہائٹ پہ جاتا ہے اتنی اس کی پاور کم لگتی ہے۔ کیوں؟ اس کی جو کچرے ثقل ہے، جو ایک زمین جو کھینچتی ہے، وہ جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے، جس سے کیا ہے کہ جہاز تھوڑا سا جو آپ کہہ لیں ایک ہلکا ہو جاتا ہے، اور جہاز ہوا میں تیرنا آسان ہوتا ہے۔ پر جب جہاز ٹیک اپ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس پہ بہت فورسز ہوتی ہے، اور جہاز جب ٹیک اپ کرتا ہے اس ٹائم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ذرا بھی کچھ ہو نا، ذرا بھی کچھ ہو، خاص کر جو پائلٹ ہوتے ہیں نا جب ٹیک اپ کرتے ہیں اس ٹائم ان کی نظریں بالکل سامنے رن وے پہ اور بالکل پیرامیٹر کے اوپر، ساری انسٹرومنٹ کے اوپر، سارا ہر چیز پہ ہوتی۔ اور بڑی بات یہ ہے ان جہازوں کے اوپر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انجن کی ابھی کیا پاور ہے،
رائٹ انجن کی، لیفٹ انجن کی، نمبر 2 نمبر 1 انجن کی کیا پرفارمنس ہے، کیا پاور ہے، اور اس کے بعد کیا کتنے اینگل پہ جا رہا ہے، کیا سپیڈ ہے، کیا کچھ اتنی اس کی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ پائلٹ جو ہے وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں آج یہ سپیڈ ہو گئی جی 60 10 10 120 130 220. ایک لمٹ ہوتی ہے ہر جہاز کی، اس لمٹ پہ جا کے جہاز کو وہ کٹوں سے پل کرتے ہوئے جہاز ہوا میں چلے جاتا ہے. میں کیسے مان جاؤں اس بات کو کہ جس طرح یہ جہاز گرا ہے اس سے پہلے وارننگ نہ آئی ہو؟ میں اس بات کو بالکل ماننے تیار نہیں ہوں. یہ میں ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ کی چین نہیں تھی کہ اتر گئی اور پتہ نہیں چلا اور آپ ایسے پیڈل مار رہے ہیں. یہ جب اس نے ٹیک اپ کرنے کی ہے اس کے اوپر انجنوں کا کوئی پرفارمنس، کیونکہ یہ جو تھرسٹ ہوتی ہے نا، جو جھٹکا ہوتا ہے، جو اب تھرسٹ کہہ لیں میں اس کو، تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہم دھکا دیتے ہیں ایک زور لگتا ہے، تو ایک تھرسٹ جو ہوتی ہے وہ جہاز کو اٹھاتی ہے، اور وہ کون پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے؟ وہ انجن پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھرسٹ جو ہے جب انجن پروڈیوس کر رہے ہیں تو جہاز اوپر جائے گا. جب آپ تھرسٹ چھوڑ دیں گے، جب آپ اس کی تھرسٹ جو ہے وہ اسی ختم ہو جائے گی، تو پورا کا پورا آپ کا جو ایک جہاز ہے وہ ایک پتھر بن جائے گا، وہ نیچے آئے گا. میں بار بار اس کو دیکھ کے، کیونکہ میں دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں ایز اے کرو چیف، ایز اے ٹیکنیشین بہت فلائنگ کی ہے. میں نے پہلے بتایا 400 500 گھنٹے کی ہے، اور مختلف حساب سے کی ہے، اور بہت مشکل جو کہ بیچ میں ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ ہم نے کلمے پڑھ لیے باللہ بس ہم گئے. پر پائلٹ کا ایک ہوتا ہے کہ پائلٹ اس کو ان کے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ بھی اگر ایمرجنسی آ گئی تو ہم نے کیسے اس کو نکلنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں نے اب کئی ولاگ میں پہلے وقت بتا چکا ہوں، یہ پائلٹ حضرات جو ہے یہ ماشاء اللہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور جو اس مسئلے سے نہیں نکل پاتے تو اس بارے میں میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا. کیوں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ ولاگ بھی اسی بھی بلاؤں گا، تو میں آپ سے زیادہ چاہوں گا، ولاگ پھر لمبا ہو جاتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4-5 منٹ تک 6 منٹ تک میں لے جاؤں. تو اب یہ 7 منٹ تک سے زیادہ کراس کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.